اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال وہ بولے، انہوں نے کہا، یا بنیا اے میرے بیٹے، لا تقصص لا نہ تقصص تو بیان کر، رؤیا کا رؤیا خواب کا اپنا، علی اوپر احواتی کا احواتی بائی کا اپنے، قال یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی احواتک، انہوں نے کہا اے میرے بیٹے تم اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، فیقیدو ورنہ وہ مکر کریں گے، لکا تیرے خلاف، کیدا مکر کرنا سخت، فیقیدو لکا کیدا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی پرفریب چال چلیں گے، تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، انا بے شک، الشیطان شیطان، للانسانی لیے انسان انسان کے لیے، عدوبم دشمن ہے، مبین کھلا، ان الشیطان للانسان عدوبم مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی نصیحت کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ پچھلی آیت میں ہم پڑھے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کا ذکر کیا اپنے ابا جان کے سامنے کہ میں نے دیکھا ہے مجھے 11 ستارے، سورج اور چاند میں نے دیکھا ہے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا، یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی احواتک، اے میرے بیٹے تم اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، فیقیدو لکا کیدا ورنہ وہ تمہارے خلاف ہو جائیں گے، تمہارے خلاف چال چلیں گے، سازش کریں گے۔ اس سے ہمیں پہلی تو پدری شفقت کا پتہ چلا، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام با ادب بیٹے تھے، حیادار تھے، والد کا ادب کرنے والے تھے، تو انہوں نے بھی بڑے ادب سے اپنے ابا جان کو علیحدگی میں اپنا خواب سنایا۔ یہ جہاں ان کے با ادب ہونے کو اشارہ ملتا ہے، وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑے سمجھدار تھے، اس لیے انہوں نے اپنے سارے بھائیوں کے سامنے خواب بیان نہیں کیا تھا، بلکہ علیحدگی میں اپنے ابا جان سے خواب بیان کیا۔ اب ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی بڑے شفیق تھے، بڑے نرم دل تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کیونکہ والدین اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں۔ اگر والدین اپنی اولاد کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیں، ان کے احساسات، یہ ان کا خواب ہی تھا، وہ اس کو جھٹلا بھی سکتے تھے، مگر انہوں نے اپنے بیٹے کو تسلی دی اور اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور اسے جھٹلایا نہیں، تو انہوں نے بڑی شفقت محبت کا اظہار کیا اور ساتھ نصیحت کی، لا تقصص رؤیاک علی احواتک، اے میرے بیٹے تو اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ کیوں بیان نہ کرنا؟ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا، جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کر دیا تھا، کہ سورج، چاند، ستارے وہ آسمانوں پر چمکنے والے ہیں، زمین میں وہ نہیں اترتے، نہ کسی انسان کو اس طرح سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ خواب تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے الفاظ سے بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا، تو انہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ یہ انہوں نے نصیحت کیوں کی اپنے بیٹے کو؟ اس وجہ سے نصیحت کی کہ یہ جو
کسی بندے کو بھی ایکسٹرا نعمت ملنا، مثلاً سارے بہن بھائی ہیں، کوئی ان میں سب سے زیادہ ذہین ہو گیا، فتین ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، کسی کے پاس مال زیادہ آ گیا، کسی کے پاس بصیرت زیادہ آ گئی، کسی کو عزت مرتبہ زیادہ مل گیا، تو انسان چونکہ انسان میں خیر اور شر کا مادہ رکھا گیا ہے، اس لیے انسان کے بہکنے کا اندیشہ ہوتا ہے، حسد کا شکار ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ یہ اپنا حق اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف ہو جائیں گے، تمہارے نفس سازش کریں گے کہ ہمیں یہ نعمت نہیں ملی، لیکن یوسف علیہ السلام کو دیکھیں یہ کیسی نعمت مل رہی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اپنا حاب، اپنی نعمت، اس کا اظہار کسی صاحب عقل، فہم، دانش شخص اس کے سامنے ذکر کرنا چاہیے جو آپ کا خیر خواہ بھی ہو۔ ہر غیر شخص کے سامنے اپنی کوئی نعمت یا اپنا حاب اس کو ذکر نہیں کرنا چاہیے، ورنہ انسان حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی تلقین ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے بھی ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا حاب نبوت کے 40 اجزاء میں سے ایک جز ہے، 40 اجزاء میں سے ایک جز ہے، اور جب تک اس خواب کو بیان نہ کیا جائے، یہ پرندے کی ٹانگ پر معلق ہوتا ہے، پرندے کی ٹانگ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، جب اس کو بیان کر دیا جائے تو پھر یہ ساکت ہو جاتا ہے۔ اور خواب، فرمایا خواب صرف عقل مند شخص اور دوست کو بیان کرنا چاہیے، جو عقل مند ہو، دوست ہو، خیر خواہ ہو، اس کو بیان کرنا چاہیے۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2279۔ تو اس حدیث مبارک سے بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں اس طرح نعمت یا خواب کا ہر شخص کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اس سے ایک بات یہ بھی آیت مبارکہ سے پتہ چلی کہ کسی بندے کو کسی شخص کو کسی آنے والے نقصان سے بچانے کے لیے دوسرے اشخاص کے بارے میں فتنہ سے تنبیہ کی جا سکتی ہے، یہ غیبت چغلی نہیں ہوتی۔ مثلا دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ آپ اپنا حاب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کریں، فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ تو کہ یہ کوئی ان کی غیبت چغلی نہیں تھی۔ غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے کہ کسی بندے کے اندر عیب کو ذکر کیا جائے، اس کے پس پشت جس کو وہ اس کے اندر عیب ہو لیکن اس کے پس پشت بیان کیا جائے۔ تو انہوں نے یہاں اپنے کسی بیٹے کا عیب ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا آپ جو نعمت ملی ہے، جو خواب آپ کو نظر آیا ہے، آپ اس کو مخفی رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے بھائی آپ کے دشمن ہو جائیں، حسد کا شکار ہو جائیں۔ یہ انہوں نے صرف اپنے بیٹے کو ضرر نقصان سے بچانے کے لیے تنبیہ کی۔ جس طرح ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت مل گئی تو ہم کسی دوسرے بندے کے سامنے ذکر کریں گے، ہو سکتا ہے وہ حسد کا شکار ہو جائے، اس لیے ہم اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ اسے چھپا کر رکھیں۔ تو اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کی۔ پھر آگے فرمایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ انسان کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہے رگوں میں، وہ انسان کو بھٹکانے میں، پھسلانے میں کمی کوتاہی نہیں کرتا، بلکہ انسان پر ہر طرح سے حملہ آور ہوتا ہے۔ تو فرمایا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے،
تو یہ نہ ہو کہ آپ کے بھائی حسد کا شکار ہو جائیں اور آپ کے خلاف کوئی سازش کرنے لگ جائیں، اس لیے ان کے سامنے ذکر نہ کریں۔ پھر آگے فرمایا وَكَذَلِكَ، اور کذالک اسی طرح، یجتبیکا، یجتبی چننے گا، کا آپ کو، ربو کا آپ کا رب، وَكَذَلِكَ یجتبیکا، اور اسی طرح آپ کا رب آپ کو چننے گا، منتخب فرما لے گا، وَيُعَلِّمُكَ، وَيُعَلِّمُ، اور وہ سکھائے گا کا آپ کو، من سے تعویل، نتیجے تک پہنچنا، الاحادیث، باتوں کی، من تعویل الاحادیث، باتوں کے انجام تک پہنچنا، نتیجے تک پہنچنا، یا حابوں کی تعبیر بتانا، یہ دونوں معنی ہیں۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور وہ آپ کو حابوں کی تعبیر کا علم سکھا دے گا، یا باتوں کے انجام تک پہنچنا، ان کے نتیجے تک پہنچنا، اس کا علم آپ کو عطا کر دے گا۔ وَيُتِمُّ، اور وہ پورا کر دے گا، نعمتہ، نعمت ہو اپنی، علیکا، آپ پر، وَيُتِمُّ نعمتہ علیکا، اور وہ اپنی نعمت تم پر پوری کر دے گا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر بھی، اولاد یعقوب پر بھی، کما، جس طرح کے، اتمہا، اتمہ اس نے پوری کی، ہا اس کو، یعنی اس نعمت کو، علا اوپر، ابوئی کا، آپ کے باپ، دونوں باپ پر، دونوں باپ سے مراد دادا پر دادا، دادا پر دادا، کما اتمہا علی ابوی کا، جس طرح اس نے اس نعمت کو پورا کیا تھا آپ کے دونوں باپوں پر، من قبل، اس سے قبل، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، ان ربا کا، ان بے شک ربا کا، رب کا آپ کا، علیم خوب جاننے والے، حکیم بڑی حکمت والا ہے، ان ربا کا علیم حکیم، بے شک آپ کا رب خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبانی، حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام، ان کو جو اللہ کی طرف سے انعامات ملیں گے، نعمتوں سے نوازا جائے گا، اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ 3 نعمتوں کا ذکر ہوا ہے جن سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مستقبل میں نوازا جائے گا۔ پہلا فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح آپ کا رب آپ کو منتخب فرما لے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے نبوت کے لیے انتخاب فرما لے گا، آپ کو نبی منتخب فرما لے گا، اور بعض نے لکھا اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عظیم رتبہ عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ مصر کے بادشاہ بھی بنے تھے، نبوت سے سرفراز بھی ہوئے، مصر کے بادشاہ بھی بنے، اور پھر بھائیوں کے سامنے اور والدین کے سامنے ان کا مقام، عظمت، شان وہ بھی بلند ہوئی۔ تو یہ ساری چیزوں کی طرف اشارہ ہے، فرمایا آپ کا رب آپ کو منتخب فرمائے گا، اور آگے فرمایا دوسری ان کی انعام ذکر کیا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو باتوں کے انجام تک پہنچنا، اس کا علم سکھا دے گا۔ تعویل بولتے ہیں، یہ اولا یؤول تعویلا سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے کسی چیز کی طرف رجوع کرنا، لوٹنا، کسی چیز کی طرف لوٹنا، رجوع کرنا، باتوں کی طے، اور الاحادیث کا مطلب ہے باتیں، تو تعویل الاحادیث باتوں کی طے تک پہنچنا، باتوں کی طے تک پہنچنا، جو کسی نے بات کر دی اس کی گہرائی تک، اس کے نتیجے تک، اس کی طے تک پہنچنا، اور احادیث یہ خواب کو بھی کہتے ہیں، اور تعویل یہ تعبیر کو بھی بولتے ہیں، کیونکہ جب کوئی بندہ خواب دیکھتا ہے
تو اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے کسی اہل علم کی طرف رجوع کرتا ہے. اس لیے تعویل الاحادیث کو خوابوں کی تعبیر بھی بولتے ہیں. تو دونوں معنی اس سے مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم اور خوابوں کی تعبیر کا علم یہ عطا فرمائے گا. یہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس خوبی سے نوازے گا. یہ میں ہمیں پھر ان کے واقعہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ بات کی تہ تک پہنچ جاتے تھے اور خوابوں کی تعبیر کمال بتا دیتے تھے. امام قرطبی نے اس پر یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خواب کی تعبیر کا علم 40 سال کے بعد دیا گیا. 40 سال کے بعد جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی یہ صفت ذکر کیا، انعام کا ذکر کیا، اس واقعہ کے 40 سال بعد 40 سال تک وہ آزمائش میں رہے، پھر ان کو یہ علم عطا فرمایا گیا. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ خواب کی تعبیر کا علم انہیں سب سے زیادہ تھا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعبیر سب سے زیادہ علم رکھتے تھے. انبیاء کرام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر کا سب سے زیادہ علم رکھتے تھے. پھر حضور کی امت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو بھی یہ علم وافر ملا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کر دیا ان کی دوسری صفت. اور تیسرا پھر آگے فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور وہ آپ پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو پورا فرمائے گا. کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جس طرح اس نے اس نعمت کو اس سے قبل آپ کے دونوں باپ ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر پورا کیا تھا. اب اس نعمت سے کون مراد ہے؟ یہ نعمت مشترکہ جو دونوں میں ملتی ہے وہ نعمت نبوت ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کامل نعمت عطا فرمائے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس لیے یہ جو ہمارے والد صاحب ہوتے ہیں، پھر آگے ان کے والد، پھر آگے ان کے والد، یعنی دادا اور پردادا، ان کو بھی عربی زبان میں ابن بولا جاتا ہے. ابن باپ، یہ بھی باپ انہیں بولا جاتا ہے. اسی طرح والدہ ہو ماں امن، پھر نانی ہو پر نانی ہو، وہ بھی امن کے تحت آتے ہیں. دادا پر دادا یہ باپ کی نسبت سے ابوئی میں شامل ہوتے ہیں. اس لیے یہاں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اور اولاد یعقوب پر نعمت کو پورا کر دے گا، جس طرح اس سے پہلے آپ کے دونوں باپوں یعنی دادا اور پردادا پر نعمت پوری کی. دادا حضرت اسحاق علیہ السلام اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، پر میں جس طرح ان پر نعمت پوری کی تھی. اولاد یعقوب آل یعقوب سے یہاں مراد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذریت، یعنی آنے والی نسل. ان کی ساری اولاد کو نبوت نہیں ملی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کے جو باقی 10 بھائی تھے انہیں نبوت نہیں ملی تھی، انہیں نبوت نہیں ملی تھی. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی تھی. اور پھر ان کے بعد جو باقی ان کے بیٹے آئے، آل اولاد چلتی چلے گئے، پھر ان میں بھی نبی ہوئے. تو آگے فرمائے ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، خوب جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. اس کے بعد ہے سورہ یوسف آیت نمبر 7، اس میں ارشاد فرمایا لقد بے شک کانا ہے فی یوسف علیہ السلام میں و اخواتہ اور ان کے بھائیوں میں آیاتن نشانیاں للسائلین پوچھنے والوں کے لیے.
لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعہ میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جس طرح ہم نے اس صورت کے تعارف میں بھی ذکر کر دیا اور احسن القصص میں بھی ذکر کر دیا کہ یہ صورت جو قرآن میں چند صورتیں ہیں، چند واقعات ہیں، ان میں سے بڑی نادر صورت ہے اور بڑا نادر واقعہ ہے، منفرد واقعہ ہے، جس میں اخلاقی، ایمانی، روحانی، معاشرتی، سیاسی، سماجی بہت سے پہلو ذکر ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعہ میں۔ اب اس کا پس منظر یہ ہے، امام قرطبی نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے مدینہ میں سے کچھ لوگوں کو مکہ مکرمہ میں بھیجا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں۔ شام میں ایک نبی تھے، ان کا بیٹا مصر چلا گیا اور وہ اس کے فراق میں روتے رہے حتیٰ کہ نبینا ہو گئے۔ ان کے بارے میں بتائیں وہ کون تھے؟ تو اس وقت تو اہل مکہ میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اہل کتاب میں سے ہو، اور نہ کوئی گزشتہ انبیاء کرام کی خبریں جاننے والا تھا۔ جب لوگوں نے، یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا تو اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں اس پوری سورہ یوسف کا نازل کر دیا، اس پوری سورہ یوسف کو نازل کر دیا۔ تو یہ تو اس کا پس منظر شان نزول ذکر ہو گیا۔ اب یہ جو واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا، یا آگے جا کر تفصیل آتی چلی جائے گی کہ ان کے بھائیوں نے کیسے ان سے حسد کیا، پھر انہیں کنویں میں پھینک دیا، پھر بالآخر زمانے نے پلٹا کھایا، ان سے مدد لینے مصر پہنچ گئے اور بالآخر توبہ طائب ہو گئے۔ تو فرمایا یہ بہت سی نشانیاں اس واقعہ میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بھی، اس کی جلالت کی بھی، ان کے بھائیوں کی بے بسی کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کی۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ نبی نہیں تھے، وہ نبی نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے بہت سے سازشیں کی حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ نبی تھے، لیکن اکثر مفسرین کا یہی موقف ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، کیونکہ جو انہوں نے سازشیں کی حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف، پھر انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا، پھر کنویں میں پھینک دیا، پھر جھوٹ بھی بولا اپنے والد سے، یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے۔ اس کے بعد ہے سورت یوسف آیت نمبر 8، اس میں ارشاد فرمایا، اذ جب قالو انہوں نے کہا، لیوسف یقیناً یوسف علیہ السلام وآہو اور بائی ہو اس کے، احبو زیادہ محبوب ہیں، الا طرف ابینا ہمارے باپ کے، منا ہم سے، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، وہ وقت یاد کیجئے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ واقعی یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی ہمارے والد کو، باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، وَنَحْنُ حالانکہ ہم عُصْبَةٌ زیادہ قوی جماعت ہیں، اِنَّا بے شک ابانا ہمارے باپ، لفی ہیں ضلالٍ کھلی وارفتگی میں گہری محبت میں، شدید محبت میں، مبین کھلی، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے باپ ابا جان کھلی وارفتگی میں گم ہیں۔
اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حسد ذکر کیا ہے. حسد کا ان کا آغاز ہوتا ہے، اس کا ذکر کیا ہے. فرمایا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا. انہوں نے دیکھا، وہ کہنے لگے حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی بنیامین ان کا نام تھا، یہ ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم زیادہ قوی جماعت ہیں، طاقتور ہیں. یہ اپنے آپ کو انہوں نے کیوں قوی سمجھا اور ان کو کمزور سمجھا اور حسد کا شکار کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بظاہر طاقت کے لحاظ سے، عدد کے لحاظ سے، نفع کے لحاظ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ جو 10 بھائی ہیں یہ بڑھ کر تھے، یعنی طاقت کے لحاظ سے بھی قوی تھے، قوی الجثہ تھے، ایکٹیو تھے، اور پھر آپس میں چونکہ ان کا گٹھ جوڑ بھی تھا، لہٰذا اس لحاظ سے مضبوط تھے، طاقتور تھے. اور حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین ان سے بڑے تھے، لہٰذا اپنے باپ کے لیے زیادہ نفع مند تھے، زیادہ سہولت دینے والے تھے، آرام فائدہ اپنے باپ کو زیادہ پہنچانے والے تھے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت بنیامین سے کرتے ہیں. بس یہ جو سوچ ہے، یہ فکر ہے، یہ ان کے لیے حسد کا باعث بن گئی. اب اس میں ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے محبت زیادہ کیوں کرتے. اس کے بھی کچھ اسباب ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فطری طور پر والد کو، کسی بھی ماں باپ کو اپنے چھوٹے بچوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے. لہذا چونکہ وہ چھوٹے تھے، فطری طور پر ان کے ابا جان ان سے زیادہ محبت کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ محبت یہ ایک غیر ارادی جذبہ ہے، اس میں انسان کی نیت کا عمل دخل نہیں ہوتا. یہ فطری طور پر انسان کو کسی نہ کسی سے زیادہ ہو جاتی ہے. انسان کا دل کسی نہ کسی کی طرف زیادہ میلان رکھتا ہے. 10 بچے ہوں تو ان میں سے کسی سے بھی والدین کو فطری طور پر زیادہ محبت ہو سکتی ہے. کسی کے 4-5 دوست ہوں، ان میں سے کسی سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے. کسی شخص کی 3-4 بیویاں ہوں، ان میں سے کسی سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے. تو یہ ایسا یعنی معاملہ ہے جس میں انسان کو اختیار نہیں ہوتا. تو دوسری وجہ یہ ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے زیادہ محبت تھی. پھر تیسری ایک اور وجہ بھی یہ ہے کہ ان کی والدہ بچپن میں فوت ہو گئی تھی، لہذا اس وجہ سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں زیادہ محبت کرتے تھے، زیادہ شفقت کا اظہار فرماتے تھے. چوتھا سبب یہ ہے کہ یہ ذہین اور فتین تھے باقی بھائیوں کی نسبت، سمجھدار تھے، ذہین تھے. جس طرح دیکھیں میں نے پہلے ذکر کیا کہ انہوں نے تنہائی میں اپنے ابا جان سے خواب ذکر کیا، تو وہ ذہین اور فتین تھے، سمجھدار تھے، اس وجہ سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے. بس یہ وجہ تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ محبت کرتے. اور یہی جو ان کی رغبت ہے وہ ان کے بھائیوں میں حسد کا باعث بن گئی. وہ اپنی طاقت، اپنی نفع بخشی کو اپنے باپ کے لیے اسی مغرور کا شکار ہو گئے، غرور کا شکار ہو گئے، مغرور اور متکبر ہو گئے، حاسد بن گئے. کہنے لگے ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک جو ہمارے باپ ہیں وہ تو کھلی وارفتگی میں گم ہیں، ہماری طرف اتنی توجہ نہیں کرتے.
جتنی ان کی طرف توجہ کرتے ہیں ان کا دھیان رکھتے ہیں. تو یہ جب حسد کا شکار ہوئے پھر ان کے خلاف سازش کا پلان کرنے لگے، مکر و فریب کا پلان کرنے لگے. وہ آگے آیات میں آ رہے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی صفات بیان کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان میں سے فیضان عطا فرمائے، اور جو بھائی حسد کا شکار ہوئے اللہ تعالی ہماری ان سے حفاظت فرمائے، تمام برائیوں سے حفاظت فرمائے، قرآن جیت کا کامل فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.